والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مل کر آواز بلند پڑھیں گے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا پہ جو اس وقت براہ راست اس مبارک اجتماع کو سن رہے ہیں، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ بہت ہی مبارک مہینے میں بڑی مبارک جگہ اور بڑی مبارک محفل میں ہمیں جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے. علماء نے دعاؤں کی قبولیت کے کچھ ایسے مقامات اور اوقات لکھے ہیں کہ جب وہ اوقات آئیں یا وہ مقامات پہ بندہ پہنچ جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. آج کے اس اجتماع میں کتنی قبولیت کی چیزیں جمع ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. کتابوں میں لکھا کہ جب مسلمان مل کر اللہ کی بارگاہ میں ذکر کریں اور پھر دعا کریں، یہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا. اور پھر اگر کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں پہنچ جائیں ہیں، ماشاء اللہ، ہم الحمدللہ اولاد غوث اعظم سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں موجود ہے. تو گویا قبولیت کی بہت سارے اسباب جمع ہو گئے ہیں. رب کریم سے دعا ہے مولا اس اجتماع کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنا دے، اپنی رحمتوں کے نزول کی اے اللہ ہم پر بارش برسا دے. ہم نے جو جس پریشانی میں آیا ہے میرے مولا اس کی ساری پریشانیاں دور کر. بڑا آپ نے جم کر بیٹھنا ہے، اطمینان سے بیٹھنا ہے. آج انشاءاللہ اللہ کے ایک بہت ہی عظیم ولی کا ذکر بھی ہوگا، ان کی زندگی کے بارے میں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ اپنی زندگی میں ہم نے کیا امپلیمنٹیشن کرنی ہے، ان کی ذات سے سیکھنا کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ دوران بیان سنتے رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں اس عظیم ہستی کا تذکرہ شروع کروں، درود پاک کی فضیلت پر مشتمل بڑی پیاری حدیث. دیکھیں، درود پاک پڑھنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن درود نہ پڑھنا، درود سے دور رہنا، اپنی زندگی میں درود کو شامل نہ کرنا بہت بڑی محرومی ہے. اب اس حدیث سے اندازہ ہوگا کہ یہ جو کام ہے، 3 کام میں نے آپ کو بتانے ہیں، یہ 3 کام نہ کرنے والا یا 3 کام برے کام میں جو کرنے والا کتنی بڑی محرومی میں آ جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، لا یرا وجہی ثلاثۃ اقوام، 3 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے. یہ آگے جا کے بتاتا ہوں کہ نبی پاک کا چہرہ قیامت کے دن نہ دیکھ سکنا یہ کتنی بڑی محرومی ہوگی. اب وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آقا فرماتے احدھا العاق لوالدیہ، پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہو. نمبر 2 والثانی تارک السنتی، دوسرے نمبر پر وہ ہوگا جو میری سنت کو ترک کرنے والا ہوگا، سنت کو چھوڑنے والا ہوگا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا والثالث من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ شخص کے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن وہ بھی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے. سمجھنا کیا ہے، کتنی بڑی محرومی ہے، یہ کتنا بڑا یوں سمجھیے سزا کہہ لیں، کتنی بڑی وعید سمجھیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن کون سی ہستی ہے جس نے ہماری شفاعت کرنی ہے، جس نے ہمارے کام مانگنے ہیں، جس نے پیاسوں کو آب کوثر کے جام پلانے ہیں، جس نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے امتیوں کو بخشوانا. کوئی اور نہیں ہے. شاعر لکھتے ہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. سرور کائنات علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جس نے محشر کے دن کام آنا. اگر کسی محشر کے دن نبی کے پاس ملاقات ہی نہیں، دیدار بھی نہ کر سکا، تو وہ کس کے پاس جائے گا؟
وہ کس سے خیرات شفاعت کی مانگے گا؟ اس کو پیاس لگے گی تو کون جام کوثر پلائے گا؟ یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں، کوئی چھوٹی محرومی نہیں ہے، اس کو برباد ہی ہونا ہے جس کو نبی پاک کا دیدار قیامت کے دن نہیں ملے گا۔ پہلے یہ انڈرسٹینڈ کر لو کہ ایک ہی ہستی ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو جائے گا، آقا جسے اپنے قریب بلا لیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سنا ہے بڑی بڑی گرمی ہوگی، بڑی پیاس ہوگی، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ پیاس اور گرمی ضرور ہوگی مگر ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ واقعی وہاں پر بڑی ایک اور گھبراہٹ یہ ہوگی کہ نامہ اعمال کھلیں گے اور ہمیں پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، مگر سیدی اعلیٰ حضرت بتاتے ہیں کہ اعمال ضرور کھلیں گے، عیب ضرور کھلیں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں۔ اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ ارے جب ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، پہلے ہی پتا ہے کہ ہمارے گناہ زیادہ ہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، مگر میرے رضا تسلی دیتے ہیں کہ پیارے آقا اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں۔ ماں بھی نہیں پوچھے گی، باپ بھی قریب نہیں آئے گا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، مگر کون ہوگا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں۔ نبی پاک ہر جگہ کام آنے والے۔ اللہ اکبر، پل صراط بڑا خطرناک پل ہے، مگر سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں۔ سب جگہ نبی پاک نے کام آنا ہے۔ تین بدنصیب کون ہوں گے؟ جو پیارے آقا کا قیامت کے دن بھی دیدار نہیں کر سکے۔ نمبر ایک، فرمان والدین کا نافرمان۔ میرے وہ بچے، میرے وہ بھائی جن کے والدین حیات ہیں، دیکھو آج ان کی خدمت کر لو، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان سے ملنے قبرستان جانا ہے۔ آج تمہارے پاس ہیں، ان کی دعائیں لو، ان کی برکتیں حاصل کرو، انہیں ناراض نہ کرنا۔ یاد رکھنا، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اس کا رب بھی ناراض، جس سے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب بھی راضی۔ غور کریں، ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن فرماتے میرا چہرہ راضی کر لو۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے ٹائم ہے، تمہارے پاس ماں باپ کے لیے ٹائم ہے۔ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات رکھ دو۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک فرماتے ہیں میری سنت کو چھوڑ دے گا، ترک کرنے والا۔ آج ہم چیک کریں بھائیاں بیٹھے ہیں کتنی سنتیں کرتے ہیں، ہمارا صبح سے لے کر شام تک کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں پھر بھی عمل نہیں۔ سنت سے دوری نبی پاک سے دوری، بالکل اس کی اپوزٹ ایک حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ، اے دعوت اسلامی والوں، اے وہ اسلامی بھائیوں جو سنتوں پر عمل کرتے ہو، سنو تمہیں مبارک ہو۔ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ ایک طرف جنت میں ساتھ لے جانے کا وعدہ کس کا؟ کہ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے، اور دوسری طرف جو سنت کو چھوڑنے والا ہے، فرمایا میرا منہ بھی نہیں دیکھ سکے، چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے۔ اب آپ کی مرضی ہے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ نہیں جناب، میرا ہیئر اسٹائل فلاں اداکار جیسا ہونا چاہیے، میرا لباس فلاں گلوکار جیسا ہونا چاہیے، میری گفتگو کا انداز فلاں بندے جیسا ہونا چاہیے، میں فلاں جیسا دکھنا چاہوں۔ ارے تم دنیا والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن محروم رہ جاؤ۔ نبی پاک کی سنتوں پر زندگی گزار لو، آقا اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ تیسرا شخص نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرا ذکر سنے، میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ پڑھے، قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ بتائیے کتنے درود پڑھتے ہو؟ چیک کر لو نا۔ آج صبح سے لے کے رات ہو گئی، باقی چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کے دن کو اینالائز کیجئے، فرام دا مارننگ ٹل ایوننگ، پورا دن گزر گیا، آج کتنے درود پڑھے؟ درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو زندگی بیکار ہے نا۔ خدارا جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنے، درود پڑھیں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات کہی، مجھ سے پہلے ناخوانی ہو رہی تھی یہاں پر، میرے بات بھی میں سلسلہ رہے گا۔ اب اس طرح کے جب محفل میں جاتے ہیں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعضوں کا نام سنا، درود پڑھ لیا، بعضوں کا نہ پڑھا، ٹھیک ہے،
روزانہ مخصوص تعداد میں درود پڑھ لیا کرے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر دن بھر میں نبی پاک کا نام کہیں سن لیا ہوگا اور درود نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھنا اس کے قائم مقام ہو جائے گا، آلٹرنیٹ ہو جائے گا۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر محمد کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر سننا ہے۔ ایک نوجوان، عمر ہے اس کی 15 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے یا بہت ینگ ایج ہوتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں، تصور کریں کہ 15 سال کا بچہ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کی دنیا سے جانے کے بعد وراثت میں ایک باغ ملا، پنچکی ملی، جیسا باغ تھا، اس باغ کے اندر پنچکی بھی تھی، اور اسی کے اندر اس بچے نے والد کے جانے کے بعد اس باغ کی نگہبانی شروع کی، ذریعہ معاش بنا لیا اور اس باغ سے کمائی کا ذریعہ کرنے لگا۔ درختوں کو پانی دیتا، پھل اگتے تھے، پھل سے بیچ دیتے تھے، اس سے پیسے آ جاتے تھے۔ اتنے میں وہ نوجوان پانی دے رہا تھا کہ بارش سفید داڑھی والے ایک بزرگ اس باغ میں، نہ نوجوان ان کو جانتا ہے نہ بزرگ بظاہر اس نوجوان کے نام کو جانتا ہے۔ نوجوان آگے بڑھا، سفید داڑھی والے میرے والد کی جگہ پر بڑی محبت بڑے احترام سے بٹھایا کہ وہ تشریف، اور ان کی دستبوسی کی اور بڑے ادب سے درخت سے ایک تازہ انگوروں کا خوشہ جو ہے وہ نکالا اور ان بزرگ کو پیش کیا کہ حضور ادب پیار عزت۔ جو بزرگ آئے تھے نا باغ میں، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کا بڑا مقام تھا۔ جب انہوں نے 15 سال کے نوجوان کا یہ ادب، یہ احترام، یہ رسپیکٹ دیکھی تو ان بزرگ نے بہت خوش ہوئے، اپنی جھولی سے ایک چھوٹا سا کھلی کا، ایک چھوٹا سا بلے اناج کا ٹکڑا نکالا۔ نوجوان یہ بڑی محبت سے لے تبرک سمجھا اور اسے کھا لیا، اور جیسے ہی اس نے کھایا اب اس نوجوان کی دل کی کیفیت بدل گئی، بالکل ٹوٹلی چینج ہو گیا۔ اب اس نوجوان کا دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، سارا باغ پنچکی سب کچھ بیچا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور جناب فقراء مساکین میں خرچ کیا، اور علم دین سیکھنے کے لیے وہ نوجوان راہ خدا کا مسافر بن گئے۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، اس نوجوان کا باپ بنا، وہ نوجوان اب کیا بن کر سامنے آیا؟ اس باغ میں آنے والی جو شخصیت تھی وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، زمانے کے ولی تھے، اور ایک 15 سال کے نوجوان کا ادب دیکھ کر، احترام دیکھ کر، اخلاق دیکھ کر ان بزرگ نے اپنے ہاتھ سے وہ تبرک کھلایا کہ وہ نوجوان اب اولیاء کرام کا سردار بن گیا۔ وہ 15 سال کا نوجوان کوئی اور نہیں، سبحان اللہ، بعد میں دنیا نے اسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے نام سے پہچانا۔ یہ کوئی اور نہیں، یہ خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیر سلطان الہند بنے، اور پھر زمانہ ان کے گن گانے لگا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہ خواجہ غریب نواز کی زندگی کا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ 15 سال کی عمر تک تو وہ اپنے باغ کی رکھوالی کرتے تھے، مگر کیا ایسا کام کیا، ایسا کون سا عمل کیا کہ اللہ نے دل کی دنیا بدل دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک خواجہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو ہندوستان آ کر مسلمان کیا۔ ایسا ہی نہیں کہتے میرا خواجہ عطائے رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نہال ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ خواجگان کو اللہ نے پھر مرتبہ کیسا دیا؟ یقیناً آپ نے بہت سارے ملکوں کا سفر کیا، 10 سے زائد ملکوں میں گئے، علم دین حاصل کیا، علماء کی صحبت اٹھائی، اور پھر مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں، اور سیدنا عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تلاش کر کے آپ کے قدموں سے وابستہ ہو کر ایسے مرید کامل بنتے ہیں کہ پیر و مرشد پھر آپ کو جب بارگاہ رسالت میں لے کر جاتے ہیں اور فرماتے بیٹا نبی پاک کو سلام کرو، اور پیر و مرشد کے ساتھ جب خواجہ غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو سامنے سے جواب آتا ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ خواجہ